اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق کو برداشت کرنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں کہتا ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا، بچوں سے بھی آزمایا، بیوی سے بھی آزمایا، باپ سے بھی آزمایا، بادشاہ سے بھی آزمایا۔ کئی سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان میں 100 نمبر پر پاس ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو انعام بھی دیا۔ کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ اتنے زبردست نبی جن کو خلیل اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی قربانی کو ہمیں ہر سال بقرعید کی شکل میں مناتے ہیں، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، 2 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ نے ان کو نبی بنایا، یعنی ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑپوتے بھی نبی۔ یہ سلسلہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہوا ہے۔ کسی بھی نبی کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا، صرف اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اتنی بڑی قربانیاں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانیوں کے انعام میں سے ایک انعام اللہ نے یہ بھی دیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی تھے، ان کے پوتے بھی نبی تھے، ان کے پڑ پوتے بھی نبی تھے۔ اتنا زبردست خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان سے لگاتار سیرت 18 ہفتوں سے چل رہی تھی، لیکن اللہ کے راستے میں جانے کی وجہ سے چند دن بند ہو گئی تھی۔ دعا کرے اللہ رب العزت پھر سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اتنا زبردست دیندار گھرانہ، اتنا زبردست اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے سروں کو جھکانے والے، شرک سے بیزار، کفر سے بیزار، غلط کاموں سے بیزار، گناہوں کے کاموں سے بیزار، اپنے بچوں کی زبردست تربیت کرنے والے۔ خود قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو سکرات لگ گئی، یعنی دنیا سے جانے کا وقت نزدیک آ گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بچوں کو بلائے، خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگے، خود قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست جملہ، تاریخی جملہ۔ مرتے وقت باپ اپنے بچوں کو بلاتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، بھائیوں کو بلاتا ہے، خاندان کو بلاتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، میرا تمہار سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، میرے جانے کے بعد ہرگز مت لڑ لینا، میرے جانے کے بعد بھائی بھائی مل کر رہنا، اپنی بہن کا حق ادا کرنا، ماں کو اچھی طرح دیکھ لینا۔ ہر باپ کی یہی نصیحت ہوتی ہے، لیکن قرآن سمجھاتا ہے کہ باپ کو دنیا کے بارے میں نہیں بات کرنا ہے، بلکہ باپ اپنے بچوں کو بلانا ہے، بلا کر سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ میرے بچے، جس طرح میں دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، میرے بچے میرے بعد بھی تم اسی طرح ایمان پر زندگی گزار کر ایمان پر مرنا ہے۔ اتنے بڑے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریفیں ہیں کہ انہوں نے کیسا اپنے 11 بچوں کے، اپنے 10 بچوں کی ظلم پر، مصیبتوں پر، ستانے پر صبر کیا تھا۔ ایک بچے کو بھی کبھی بھی بد دعا نہیں دیے، ایک بچے کو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکالے۔ اتنا ستائے 10 کے 10 بیٹے کہ وہ روتے روتے ان کے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ اتنا ستائے بچے، 40 سال تک ستائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے اچھے نبی کہ ایک مرتبہ بھی اپنے بچوں سے بیزار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ غلط کام میں جاتا ہے، ہماری بچی غلط کام میں جاتی ہے تو ہم اسے بات چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم اسے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو گئی، یہ میری عزت نہیں رکھی، یہ میری عزت نہیں رکھا، میں اس کے لیے دن بھر محنت کرا لیکن میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا بچہ مجھے آج پوچھتا ہے کہ ابو تمہیں میرے واسطے کیا کرے، بچی پوچھتی ہے کہ میری خواہش تمہیں پوری نہیں کرے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کا جلدی دل دکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ بچوں کی جو خدمت کرتے تھے، بچوں کی جو تربیت کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارا ساتھ دیں۔ یہ غلط ہے، یہ تو بیپار ہے۔ کل سبق میں بھی یہی بات آئی تھی مدرسے میں کہ ہمیشہ ایک شوہر اپنی بیوی کی خدمت اس لیے کرنا کہ میرے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے، میرے بیوی کو برابر کما کر اس کے حق ادا کرنے کی وجہ سے، اس کے منہ میں نوالا رکھنے کی وجہ سے، اس کی عزت کرنے کی وجہ سے، وہ خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو انسان ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں۔ مجھے یہ فرق ہے، مجھے یہ تمنا ہے کہ میرے بیوی کا حق میں ادا کرنے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی خدمت
اگر شوہر کرے، بیوی زندگی میں بھی اسے تکلیف دے دے، لیکن شوہر کو دل نہیں دکھتا، اس لیے کہ وہ بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہے، بیوی سے نہیں۔ اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی تربیت، اس کا حق، اسے پڑھانا، اسے مالدار بنانا، اسے اچھے گھرانے میں شادی کر کے دینا، اسے تربیت کرنا، اسے نیک ماحول دینا، یہ سب ابا اس لیے کر رہے ہیں کہ بچوں کے حق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو وہ بچے زندگی میں کبھی بھی غلط کام کر لیں، باپ کو دل نہیں دکھتا، اس لیے کہ بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ بچہ باپ پھر اپنی بچوں کو سمجھاتا ہے۔ تو کیا بہترین جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام، سارے کے سارے بیٹے رلائے، 40 سال تک رلاتے رہے، لیکن پھر بھی اپنے موت کے وقت اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر سکرات کی حالت کہتے ہیں کہ آدمی آدھی موت اور آدھی زندگی میں رہتا ہے۔ سکرات کا حال کہ جسے دنیا کا تھوڑا سا خیال رہتا ہے، آخرت کا تھوڑا سا خیال رہتا ہے، تھوڑی سی نیند رہتی ہے، تھوڑا سا بیدارگی رہتی ہے، ایسی حالت میں بھی ان کی زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں میں تو زندگی بھر تمہیں ایک اللہ کی عبادت میں لگا کے رکھا تھا، لیکن میرے بچوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہر باپ کو فکر یہ کرنا ہے، ہر بھائی کو فکر یہ کرنا ہے، ہر بیٹے کو فکر یہ کرنا ہے، ہر شوہر کو فکر یہ کرنا ہے کہ میرا ایمان درست ہے تو بس یہ کافی نہیں ہے، میرے ایمان کے ساتھ میرے بیوی بچوں کا ایمان بھی درست ہونا چاہیے۔ عقائد اگر درست نہیں، اگر عقائد ہمارے درست نہیں، زندگی بھر آپ سجدہ کرو، زندگی بھر آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اللہ کی قسم عقائد درست نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ہی جاتا ہے وہ آدمی۔ اگر عقائد درست ہیں، اللہ پر جیسا ایمان لانا ویسا ایمان لا کر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ایمان لانا ویسا ایمان لا کر ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو جیسا ماننا ویسا مان کر ہے، اولیاء علیہم الرحمہ کو جیسا ماننا ویسا مان کر ہے، ہر عقیدے کو جیسا ماننا ویسا مان کر ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک صدقہ خیرات بھی نہیں کرا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرا، پھر بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ ہاں وہ آدمی اپنی غلطی کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں تو پکا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے سبق یہ دیا گیا، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں سب سے پہلے سبق یہ دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے سیدھے کان میں سب سے پہلے یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے اب تو پیدا ہوا ہے، اب تو دنیا دیکھنے جا رہا ہے، اب چند دن کے بعد تیری عقل آنے والی ہے، تجھے زمین بڑی نظر آئے گی، آسمان بڑا نظر آئے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ بڑا نظر آئے گا، لیکن یاد رکھ کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سب سے پہلا سبق ہمارے کان میں یہ دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں۔ اس لیے ایک باپ اپنے 12 بچوں کو سامنے بٹھا کر سوال پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی۔ یہ کب سوال ہم پوچھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر وہ ایمان۔ تو بچے بھی بچے تھے، اللہ نے سب کو نبی بنایا تھا، سب کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بچے ابا کو تسلی دے رہی کہ ابا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس اللہ کی تمہیں عبادت کرے اسی اللہ کی عبادت ہمیں بھی کرتے، جس اللہ کے سامنے تمہیں سر جھکائے اسی اللہ کے سامنے ہمیں بھی سر جھکاتی، جس اللہ کو آپ راضی کرے اسی اللہ کو ہمیں بھی راضی کرتی، جس اللہ کی آزمائش پر آپ خوش تھے ہم بھی اسی آزمائش پر خوش رہیں گے۔ ابا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔
تو ایک باپ اپنے بچوں کے دنیا کی فکر کرتا، بہت اچھی بات ہے کہ بچہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے جا کر نہ جھکے۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے، میری بچی اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے ایک گھر ہو، اس کے لیے ایک اچھا شوہر ہو، میرے بچے کے لیے ایک اچھی بیوی ہو، اس کے لیے ایک گھر ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پرافٹ ہو۔ تو کچھ نہ کچھ باپ دنیاوی اعتبار سے محنت کر کے چلا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو ختم ہونے والی دنیا ہے اس کے لیے اتنی فکر ہے، تو جو باقی رہنے والی آخرت ہے اس کے لیے کیا فکر ہو رہی ہے؟ اگر ماں باپ سے ہم کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا فرض ہے صرف بولنا، ان کا فرض ہے کرنا نہیں کرنا۔ نہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن ہم سمجھتے نہیں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، آگ سے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو اسے مثال سے علماء سمجھاتے ہیں، آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے اگر کہیں آگ لگ گئی ہے، آپ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس میں جلنے کے قریب جا رہے ہیں، تو ہم بس اتنے سے کام نہیں چلاتے کہ آگ جل رہی ہے تمہیں پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ۔ نہیں، ہر باپ، ہر شوہر، ہر بھائی، ہر بیٹا، ہر بھائی یہ کوشش کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، اور اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو کھینچ کر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف بول کر خالی نہیں بیٹھ جاتا کہ بھئی آگ جل رہی ہے تمہیں پیچھے آ جاؤ۔ نہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو کھینچ کر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیاوی آگ سے تم نہ اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، تو دنیاوی آگ سے بھی کئی بڑھ کر ہے آخرت کی آگ، اس کی فکر تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے پچھلے جمعہ بات آئی تھی کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہم اسے نام دے دیے ہیں، ہم اسے عمر کو حساب لگا لیے ہیں۔ جوان اپنی جوانی میں مست ہے اور یہ سمجھ رہے کہ میں جوان ہوں، ابھی بھی میرا وقت ہے۔ چھوٹا سا بچہ یہ سمجھتا ہے، ماں باپ ہم نے ہمارا اساتذہ سے یہاں تک سنا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو بٹھا کر قبر کے بارے میں بولنا ہے، موت کے بارے میں بولنا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، قبر ایک ایسی چیز ہے۔ بچوں کو بٹھا بٹھا کر قبر کے بارے میں بولنا ہے، موت کے بارے میں بولنا ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں۔ اور موت عبرتناک چیز ہے۔ تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے، چڑھتا سورج کبھی بھی غروب ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا سورج جو 24,000 کلومیٹر زمین کو اجالا دے رہا ہے اور پوری دنیا کو اجالا دے رہا ہے، وہ مغرب میں غروب ہوتا ہوتا ہمارے سے ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میری عمر بھی 12 گھنٹے کی ہے، میں بھی 12 گھنٹے کے بعد ڈوب رہا ہوں۔ اتنا بڑا سورج جو پوری دنیا کو اجالا دیتا ہے، وہ بھی مغرب میں غروب ہوتے ہوتے ہمیں اشارہ دے کے جاتا ہے دیکھو میں بھی غروب ہو گیا، تمہارا بھی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم بھی اس دنیا سے غروب ہو جاؤ گے، تمہارا نام بھی یاد نہیں رہے گا، بچے تمہیں بھول جائیں گے، بیوی تم نہ بھول جائے گی، بھائی تمہیں بھول جائیں گے، رشتہ دار تمہیں بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مولانا عبداللطیف صاحب تھے، کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ کہیں کہ تو دنیا ایسی چیز ہے کہ دنیا ایک چڑھتا سورج کبھی بھی غروب ہو سکتا ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگو، جہاں چڑھنا ہے چڑھ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لوہے کے گھر بنا لو، لوہے کے کفل بنا لو، تب بھی موت نہیں چھوڑے گی، آ کر پکڑے گی تمہیں، نہیں چھوڑے گی۔ تو یاد رکھنے کی لائق کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری تذکرے، اللہ ہمارے نام، اللہ ہماری سیرت، اللہ ہماری صورت، اللہ ہماری ہر چیز کو زندہ رکھے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نیک بنو، اچھے بنو، تم جاؤ گے لیکن تمہارا نام نہیں جائے گا۔ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب ایک اچھا آدمی مرتا ہے تو گھر کی چونٹیاں بھی روتی ہیں، گھر کے مچھر بھی روتے ہیں، گھر کے دیوار روتے ہیں،
گھر کا مسلح روتا ہے، گھر کے برتن روتے ہیں، گھر کا بسترا روتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شیء ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن نہیں، ہر چیز روتی ہے اور رو کر کہتی ہے کہ اتنا اچھا آدمی پھر گھر میں نہیں آتا۔ ایسی زندگی گزارنا ہے، ایسی زندگی نہیں کہ بیٹے خوش ہو گئے کہ ابا مر گئے، ایسی زندگی نہیں کہ بیوی خوش ہو گئی کہ شوہر مر گیا، ایسی زندگی نہیں کہ بھائی خوش ہو گئے کہ جو مین بیچ میں تھا وہ مر گیا، ایسی زندگی نہیں کہ ماں باپ خوش گئے، نہیں، ایسی زندگی جینا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے بچے ہمیں یاد کرتے ہوئے میری قبروں تک آ کر ہمارے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکیں۔ ایسی زندگی جینا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر والے ہمیں یاد کرتے رہیں، ہمارے بھائی ہمیں یاد کرتے رہیں، ہمارے دوست ہمیں یاد کرتے رہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم حضرت عمر کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی باتیں نہیں سنی، ہم نے ان کو خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا زمانہ ان کا زمانہ ایک نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے کے لوگ ہیں، ہم 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، لیکن آج بھی مسجد میں ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کر کے چلے گئے جن کاموں کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر شوہر یہ کوشش کرنا ہے کہ میں میری بیوی کا حق اس لیے ادا کروں کہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے اپنی بیوی پر ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھلا دیں گے، اللہ ہو سکتا ہے اس ایک لقمے کی وجہ سے بھی جنت دے سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں، میں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کروں، یہ اس لیے ہے کہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم آپ کے بچے آپ کے ساتھ جتنی بھی بدتمیزی کریں آپ بیزار نہیں ہو جائیں گے، آپ پھر بھی اپنے بچوں سے خوش رہیں گے۔ بیزار اس لیے آتا، کئی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، جب لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں تو ان کو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا گھر کا کام کرتے ہیں لیکن لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس لیے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مدرسے کا کام کرتے ہیں، کوئی ان کو گالیاں دیتے ہیں، اڑلاتے ہیں، برائیاں نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں تو وہ مدرسے کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے ان کی عزت نہیں کرے تو بچوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ بزنس کے لیے کیا تھا، کہ ہم یہ سوچ کر کیے کہ ہم نیکی کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے والا ہماری عزت کرے۔ نہیں ہو سکتا۔ اچھے کام کرنے کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، اچھے کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں واہ واہ نہیں ملتا، اچھے کام کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف میں اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ جتنے غلط کام کریں گے، دنیا شاہد ہے، دنیا کے لوگ شاہد ہیں کہ آپ جتنے غلط کام کریں گے آپ کو چاہنے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کا کام، اچھا کام کرنے والے کوئی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایک دن بھی خوشی کا دیکھنا نہیں پڑا۔ 20 پر 3 سال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے سب خوش ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، سب خوش نہیں ہوتے ہمارے سے۔ اس لیے بیوی کی ہو یا اپنے بچوں کی ہو یا اپنے ماں باپ کی ہو یا اپنے بھائیوں کی یا کسی کی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کو صرف یہی مطلوب ہونا چاہیے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، خاص طور پر ان لوگوں سے تکلیف ہوئی جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دیتے تھے، اپنی دولت دیتے تھے، اپنا کھانا دیتے تھے، اپنا کپڑا دیتے تھے۔ اتنا دینے کے باوجود بھی وہی لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے اوپر غلط کام کی تہمت لگائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج کے بعد میں ان کو مال دیتا نہیں، آج کے بعد میں ان کو کھانا نہیں دیتا، آج کے بعد میں ان کو کپڑے نہیں دیتا، آج کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا کام نہیں کرتا، اس لیے کہ انہوں مجھے عزت نہیں کرے، انہوں میری بیٹی کی عزت کو اڑا دیے، اس لیے میں ان کے ساتھ اچھا کام نہیں کرتا۔ فوراً اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی،
فوراً اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آ گیا کہ ابو بکر ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ نیکی کا کام انسانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، نیکی کا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام، چاہے کوئی پسند کرے چاہے کوئی پسند نہ کرے، چاہے کوئی ہماری تعریف کرے چاہے کوئی ہماری تعریف نہ کرے، ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہر کام اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے کریں، انہوں ہماری عزت نکال دیے، انہوں ہم نہ رلا دیے، انہوں ہم نہ ستا دیے، انہوں ہم نہ تکلیف دے دیے، تو ہم وہ نیکی کا کام چھوڑ دیتے۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اپنی آخرت کو ڈھونڈنا ہے، ہر کاموں میں ڈھونڈنا ہے کہ میری آخرت کیسے بن سکتی ہے۔ یہ دینداری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، اس لیے کہ انسان کو 2 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک اپنی جان سب سے زیادہ پسند ہے، اسے بچانے کے لیے آدمی اپنی جان توڑ محنت لگا دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی لاکھ ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی جان کو اپنی جان کو بچانے کی انسان پوری کوشش لگا دیتا ہے۔ اور دوسرا، انسان کو سب سے زیادہ جو خواہش ہے وہ اس کا مال ہے۔ انسان کو اسی میں بھی بہت زیادہ فکریں، 24 گھنٹے اسی کی فکریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جان کو بھی اور تمہاری مال کو بھی میں نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تمہاری جان تمہاری جان نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا مال نہیں ہے، تمہاری جان میری جان ہے، تمہارا مال میرا مال ہے، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ حالانکہ جان بھی اللہ دیے ہیں، مال بھی اللہ دیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں میرے ہیں، میری چیز ہے۔ اس لیے آج کوشش یہی کرنا کہ ہماری جان اللہ کے کاموں میں لگے، ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھ کر ہے کہ ایک نیک میاں بیوی تھے، گاؤں کے ذمہ دار تھے، شوہر، بیوی بڑی نیک تھی، بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ تو بیوی دیکھتی تھی کہ روزانہ گلی میں ایک سڑک ہے، سڑک کے اوپر لوگ سفر کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہاں سے گاڑیاں آتے ہیں، تو لوگ بہت دیر تک دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو بیوی کو رحم آیا، شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو سڑک میں بہت سارے لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں ان کو تھوڑا جوس بنا کر دوں۔ شوہر نے کہا اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، کرو۔ تو بیوی ہر روز ان کو جوس، ٹھنڈا ٹھنڈا جوس بنا کر اپنے نوکروں کے ہاتھ دے کر بھیجتی تھی۔ پھر چند دن کے بعد اللہ پھر اسے دماغ میں خیال ڈالے اللہ، پھر وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ دیکھو جوس تو مل جاتا ہے لیکن دھوپ ایسے ہی رہتی ہے، میری خواہش ہے کہ میں ان کے لیے ایک چھت کا سایہ بنا دوں تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر آرام سے سفر کا انتظار کریں، پھر گاڑی آنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جائیں۔ تو شوہر نے کہا اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، کرو۔ تو بیوی کر رہی تھی، تو پھر بیوی کے دل میں خیال آیا چلو اتنی دیر لوگ بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو لوگ اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں، پاپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ شوہر نے کہا اچھی بات ہے، چلو کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ کھانا پکتا تھا، مسافر سفر کے بہانے، غریب غربت کے بہانے، مفلس کے بہانے آ کر بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھا کر جاتے تھے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن خود ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود غریبوں کو نہیں کھلاتے اور کھلانے والوں کو کھلانے میں نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے فویل، ان کے لیے بربادی ہے، جو خود نیکی کا کام نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے۔ چند لوگ گئے شوہر کے پاس، جا کر کہنے لگے تمہاری بیوی تمہارا پورا مال غریبوں میں لٹا رہی ہے، تم نہ غربت میں ڈال دے گی، تم نہ غریب بنا دے گی، کیا ضرورت ہے ان کو کھلانے کی، کیا ضرورت ہے ان کے دل سایہ دار درخت بنانے کی، سایہ دار جگہ بنانے کی، آئے لوگ بیٹھ کے چلے جاتی، پھر گواہ کو کون یاد رکھتی۔ تو شوہر آیا غصے میں، آ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد کھانا نہیں، آج کے بعد جوس نہیں، آج کے بعد پانی نہیں، آج کے بعد یہاں یہ توڑ دوں گا۔ بیوی حکمت والی تھی، عقل مند تھی، دیندار تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارے کے طور پر، سکون کے طور پر، محبت کے طور پر، کبھی کبھی بیویوں کی بات بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ماں کی بات بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ان کو تو امیر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو گھر میں بڑا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ لو جس گھر کی بڑی عورت بن گئی وہ گھر خود بخود برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی عورتوں کی باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو عقل پر لگ جاتی ہیں، دماغ پر لگ جاتی ہیں۔
बीवी अक्लमंद थी, खामोश हो गई, कोई जवाब नहीं बोली। एक मरतबा अपने शोहर से कहने लगी, चलो हमारे जो खेत हैं, हमारे जो बागात हैं, हम वहाँ घूमने जाएंगे। शोहर लेकर गए। तो जब वहाँ गई, कुएं के पास बैठी हुई थी, बोड़ी के पास बैठी हुई थी, लोग कुएं से बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे थे और खेत में डाल रहे थे। तो बीवी देख रही थी। शोहर भी आया, अपनी बीवी से पूछने लगा, मोहतरमा क्या देख रही हो? तो बीवी कहने लगी कि देखो मैं तभी से देख रही हूँ कि लोग इसमें से पानी उठा के खेत में डाल रहे हैं, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा है, पानी और भी ऊपर आ रहा है, और जैसा कहे वैसा क्या है ये पानी। तो शोहर हंसता हुआ जवाब देने लगा, अरे बेवकूफ़ औरत, ये बोड़ी का जो पानी है, कुएं का जो पानी है, ये नीचे से आता है, ये नज़र नहीं आता। हम जितना पानी उठाएंगे उतना पानी फिर नीचे से आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का कानून है। तो फ़ौरन बीवी कहने लगी कि जब ये पानी उठाकर ज़मीन को डाल रहे हैं, उस ज़मीन से फसल उगेगी या नहीं उगेगी उसमें भी भरोसा नहीं, और उस फसल से पैसा आएगा या नहीं आएगा वो भी भरोसा नहीं। लेकिन इसके लिए इतना पानी उठाकर डाला जा रहा है, लेकिन पानी फिर भी आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो जिन गरीबों को हम खिलाते हैं, जिन नेकी के कामों पर हम पैसा लगाते हैं, क्या समझते हो कि अल्लाह हमारे पैसों को ख़त्म कर देगा? तो शोहर को अल्लाह ने फ़ौरन समझ दी। शोहर ने कहा कि आज ही से फिर नेकी का काम शुरू करो, इसलिए कि नेकी के काम के जो असरात हैं वो नज़र नहीं आते, अल्लाह की कसम नज़र नहीं आते। इसका ये मतलब नहीं कि हम नेकी के काम छोड़ दें। नेकी के काम के असरात अब नज़र आए थे या ना आए, लेकिन मरने के बाद तो ज़रूर नज़र आएंगे। इसलिए नेकी का काम किसी के लिए ना करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। अपना माल अल्लाह के लिए लगाएं, कोई पसंद करे या ना करे, कोई इज्जत करे या ना करे। इसलिए कि वो जिस तरह पानी कुएं से नीचे आता रहता है, इसी तरह अल्लाह माल में बरकत। इसीलिए अरब में बार बार आपसे ये मिसाल दे चुका हूँ कि अरब को अल्लाह ने इतनी दौलत दी, हालांकि आज भी अरब अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिरा, जहाँ सहाबा शहीद हुए, जहाँ सहाबा की कुर्बानियाँ मौजूद हैं, आज भी वहाँ शराब नोशी हो रही है, जुआ हो रहा है, डीजे लग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने के आंसुओं की कदर व कीमत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर अल्लाह किसी को दिया है तो वो अरब को दिया है। इसलिए कि अरब के पास एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो अपना जान और अपना माल बड़ा ज़बरदस्त लगाते हैं दीन के कामों में। जो भी गए आप उनसे पूछो कि एक मस्जिद ऐसी दिखा दो जिसमें कचरा थोड़ा सा भी पड़ा हो। इतनी सहूलत कराते हैं मस्जिदों में, करोड़ों का पैसा सिर्फ मस्जिद में लगा देते हैं, करोड़ों। एक एक मस्जिद इतनी शानदार कि जाकर हम बैठ गए तो बाहर आने दिल नहीं चाहता। छोटी सी मस्जिद होगी लेकिन उसमें इतनी सहूलत होगी, पानी की, इस्तिंजे की, ज़रूरत की, गर्म पानी की, ठंडे पानी की इतनी सहूलत बना के रखेंगे कि हर मस्जिद में बराबर एक फ्रिज होगा, उसमें पानी होगा, एसी होगी, गरम गरम नरम नरम गद्दे होंगे कि इत्मीनान से बैठकर लोग इत्मीनान से आएंगे। अरब की पूरी मसाजिद जाओ, कोई भी एक मस्जिद दिखाओ जो जिसमें कोई भी काम ख़राब पड़ गया हो, और खिलाने में, पिलाने में, खर्च करने में नंबर 1 पर हैं, इसलिए कि उनके अंदर सहाबा का खून दौड़ रहा है, उनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे का असर उनके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए उनके गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह उनको दौलत दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं अल्लाह उनसे राज़ी है। मरने के बाद मालूम होता है कि कौन राज़ी, अल्लाह किससे राज़ी था, किससे अल्लाह नाराज़ था। लेकिन एक ज़ाहिर सी सूरत आपको बता रहा हूँ कि आप जितना आप मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, खानखाओं के लिए, मराकिज़ के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए आप अपना दिल खोल कर खर्च करते रहेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी कि अल्लाह आपके काम ऐसा बनाता जाएगा, अल्लाह आपके व्यापारों में ऐसा बरकत देता जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। कई मरतबा हम सुनते हैं कि सिर्फ मदरसों का जो खर्च है, सालाना खर्च 17,000 करोड़ रुपये है। सिर्फ हिंदुस्तान के मदरसों का जो खर्च है वो 17,000 करोड़ खर्च है। हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए जब दारुल उलूम देवबंद को हवाले किया तो दारुल उलूम देवबंद के आलिम साहब, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह हज़रत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत ने कहा आपके 100 करोड़ हमारे लिए कुछ भी काम नहीं आते,
اس لیے کہ جو ہمارا خرچ ہے وہ سالانہ 17,000 کروڑ روپے ہے، تو حکومت پریشان ہو گئی کہ مسلمان غریب ہیں، مسلمان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ ان کا رب اللہ موجود ہے، جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کہ مسلمان ایک دیتا ہے تو اللہ اسے 10 دیتے ہیں، مسلمان ایک دیتا ہے تو اللہ اسے 700 دیتے ہیں، مسلمان ایک دیتا ہے تو اللہ اسے 7,000 دیتے ہیں، مسلمان ایک دیتا ہے تو اسے 7 لاکھ دیتے ہیں، 7 کروڑ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دے دیے تو اللہ 7 کروڑ دے دیے، نہیں، بعض مرتبہ ہمارا 1 روپیہ ہمارے لیے 7 کروڑ کا خرچہ آنے والا ہوتا ہے، 7 لاکھ روپیوں کا خرچہ آنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ 1 روپیے کی برکت سے وہ خرچہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے نیکی کے کام کرتے جائیں، اچھے کام کرتے جائیں، سہولتیں بناتے جائیں، اپنی سوچ اچھی پیدا کریں، اپنے مال کو اچھی جگہوں پر خرچ کریں، ورنہ اللہ خود کہتے ہیں کہ مال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہارے جو بچے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، کہ تم صرف نمازی بننے سے کام نہیں چلتا، کہ تمہاری بیوی نمازی بن جانے سے کام نہیں چلتا، جتنا تم نمازی ہو تمہارے بچے بھی نمازی بنے، جتنا تم ڈرنے والے ہو تمہارے بچے بھی اللہ سے ڈرنے والے بنے، جتنا تم اچھے کام کرتے ہو تمہارے بچے بھی اچھے کام کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ کوشش کرنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کریں، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ جتنا ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبیہات میں ایک بڑی زبردست حدیث لکھی ہے، وہ حدیث کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں اور 5ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کی خواہشیں بتا کر ہے کہ دنیا میں ہم نے 3 چیزیں پسند، سب اپنی اپنی خواہشیں بتا کر ہے۔ تو جبرائیل بھی آ گئے، جبرائیل بھی آ کر کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ پھر آخر میں اللہ نے جبرائیل کو بول کر بھیجا کہ جاؤ جبرائیل میری بھی بات بول کر آؤ، میرے بندوں تک میری بھی بات بول کر آؤ، مجھے 3 بندے بڑے پسند ہیں، 3 بندوں سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کر لیے تو بس پوری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے۔ تو اللہ نے کہا 3 بندے مجھے پسند ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کون بندے؟ تو پہلا وہ بندہ جو اپنی جان کو اور اپنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جان کو خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ نیند اچھی نیند ہے لیکن چھوڑ کر مسجد آ رہے ہیں، یہ جان کو خرچ کرنا۔ دکان میں زبردست بیپار چل رہا ہے، چھوڑ کر آنا، یہ اچھی کوئی اپنی جان کی قربانی۔ گھر میں سب رشتہ دار بیٹھ کر ہنس کر بات کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح ماحول بنا ہوا ہے، اچانک اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کو اٹھ کر آنا، یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ رشتہ دار سب بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، میں اٹھ کر نماز کو آنا، یہ دل کو تکلیف تھا، اپنی جان کو خرچ کرنا۔ اور اسی طرح اپنے مال کو خرچ کرنا کہ اوپر سے غریبی ہے، بیپار نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی جیب سے پیسہ نکال کر اللہ کے راستے میں دینا، یہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر بھی دینا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو اکیلے میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجمع میں تو سب رو ڈالتے ہیں، سب کے سامنے سب بھی رو ڈالتے ہیں، لیکن اکیلے میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے یہ بات بھیجا ہے کہ تیسرا وہ بندہ جب بھی اللہ اسے کوئی مصیبت میں ڈالتے ہیں، کوئی پریشانی میں ڈالتے ہیں، کوئی فاقے میں ڈالتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اس لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں اچھے کاموں میں، اپنے بچوں کی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ میں نے آپ کو شروع میں سنا دیا تھا کہ ہر باپ موت کے آخری سانس تک اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کریں۔ صرف ان کو نماز پڑھنے بولنے سے نماز نہیں بن جاتی، صرف ان کو اچھے کام کرو بولنے سے اچھے کام کرنے والے نہیں بن جاتے، لیکن جب ماں اور جب باپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، قطرے گراتے ہیں، تو ان کی موت سے پہلے یا ان کی موت کے بعد اللہ قبر میں دکھاتا ہے کہ ان کے بچے نیک صالح بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ صرف بولنے سے، مارنے سے، ان کو تکلیف دینے سے، ان کے اوپر ظلم کرنے سے بچے نہیں بدلتے۔ جب تک تم اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، اللہ کی قسم، اللہ مرنے سے پہلے
یا مرنے کے بعد قبروں میں، اللہ ضرور دکھائے گا کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں گے، ہماری نسلوں میں ایمان جائے گا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے کہ ہماری ہر جان اللہ کے راستے میں لگے، ہمارا ہر مال اللہ کے راستے میں لگے۔ تو اسی فکر میں 10 تاریخ کو ہمارے بونو شہر میں مرکز میں 10 تاریخ یاد رکھ لیں، جو بھی بازار میں کام کرتے ہیں، جو بھی فروٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا جوڑ ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، یا مغرب سے عصر میں جڑنے کا وعدہ کیا، عصر میں جڑنے کی اعلان ہو رہی ہے، تو مغرب سے جڑنے، مغرب تک وہاں چلے جائیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کہ بہت زیادہ فکریں ہو رہی ہیں آج امت میں، بہت زیادہ ہر جگہ فکریں ہو رہی، آپ بھی فکریں کرو، اللہ کے واسطے فکریں کرو، اس لیے کہ دشمن جو شیطان ہے وہ ایسے کام زمین میں کرا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے معصوم لوگوں کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے، بچوں کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے، بچیوں کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے۔ اس لیے ہر جگہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے جن کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں، جن کو بیماریوں نے چاروں طرف سے آپ نے گھیر دیا ہے، پھر بھی وہ اپنے گھروں سے نکل کر چل پھر کر لوگوں میں خوب دین کا کام کریں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی چاہے بزرگوں کی باتیں سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ اس لیے 10 تاریخ کو سب یاد رکھیں، خاص طور پر جو بازار میں کام کرتے ہیں، اسی طرح جو فروٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر 10 تاریخ کو جوڑ رکھا گیا ہے، مرکز میں جانے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد، ہمارے ماموں جو میرے بچپن سے میرے استاد بھی تھے، میرے ماموں بھی ہیں جو رام سندرم تک لا کر پہنچانے کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ آج یہاں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اسلام پور ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، مسجد شہید کر کے ہیں اور مسجد کو وہاں ایک تعمیری کام چل رہا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن الحمدللہ 100-150 نمازی آتے ہیں، بہت زیادہ دین کا کام چل رہا ہے، 150-200 بچیاں بچے مدرسہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک عاجزی درخواست لے کر آئے ہیں کہ وہاں مسجد کا کام چل رہا ہے، ہر جاتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق مسجد کو اپنے دل سے پاک مال دیتے ہوئے جائیں، صدقے کی نیت سے ہرگز مسجد کو پیسہ نہ دیں، انشاءاللہ نماز کے بعد بھی وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت